بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے کہ عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ ہر 6 ماہ کے بعد جو ہے قبیلہ سعد سے کچھ دائیاں جو ہے وہ آ کر بچے لے کر جاتی اور ان کی پرورش کرتی اور اس کے بدولت ان کو جو ہے وہ پیسے دیے جاتے۔ تو معمول کے مطابق جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی مکہ کے اندر، تو معمول کے مطابق وہ دائیاں جو ہے وہ قبیلہ سعد سے آئی اور بڑے بڑے جو ہے امراء کے گھروں سے بچے لے کر جو ہے وہ چلی گئی۔ اور سب سے آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ جو آپ کی اونٹنی مبارک تھی وہ کمزور تھی، تو آپ جب آخر میں پہنچی تو مکہ کے اندر کوئی بچہ نہیں تھا، اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے در اقدس پر جب آپ نے دستک دی تو فرمایا کہ بچہ ہے، تو اندر سے جواب آیا ہاں بچہ ہے لیکن یتیم ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں دکھاؤ تو صحیح۔ تو جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروائی اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو بے ساختہ بول اٹھی کہ میں نے اس سے زیادہ حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ اور پھر حضرت حلیمہ کے نصیب میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آپ کے ذمے جو ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ذمہ داری دینی تھی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب قبیلہ سعد کی طرف روانہ ہوئی، جو کئی دنوں سے جو دائیاں تھیں وہ پہلے چلی گئی تھی، آئی بھی پہلے تھی اور واپس بھی پہلے چلی گئی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پر آپ کے قدم مبارک لگی، آپ کے جسم میں اطہر لگا، تو وہی اونٹنی جو لاغر تھی کمزور تھی اس کے اندر وہ والی طاقت آ گئی کہ کئی دن جو پہلے جانے والی جو دائیاں تھیں وہ راستے میں رہ گئی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جو ہے وہ قبیلہ سعد میں پہلے پہنچی۔ اب یہ جو گھرانہ تھا حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کا، یہ پورے قبیلہ سعد کے اندر غریب گھرانہ تھا، یعنی ان کے گھر دور دور تک کبھی چراغ بھی نہیں جلتا تھا۔ لیکن جیسے ہی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھر کے اندر قدم مبارک رکھا تو پھر کیا تھا کہ وہ نور کی شعائیں آسمانوں سے نیچے آتی اور نیچے سے اوپر جاتی۔ تو اگلے دن جو ہے وہ دائیاں جو ہے وہ کہتی ہیں کہ حلیمہ تو نے تو کبھی چراغ نہیں جلایا۔ تو فرمایا مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے گھر اللہ کا نور آ گیا ہے۔ اور پھر جو قبیلہ سعد کا سب سے غریب گھرانہ تھا، اللہ کے محبوب کے قدم لگے تو وہ امیر سے امیر تر گھرانہ بن گیا، یعنی وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر ایسے تھا کہ آپ کی ایک لاغر جو ہے کمزور بکری جو چراگاہ کی طرف نہیں جاتی تھی، چرنے نہیں جاتی تھی، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک لگے تو اس نے دودھ اتنا دیا کہ گھر کے سارے برتن جو ہے وہ دودھ سے بھر گئے۔ تو حضرت حلیمہ کا نصیب جاگ اٹھے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی برکت سے گھر کے سارے انداز ہی بدل گئے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اثر میں کہ حضرت حلیمہ نے حضور کو نہیں پالا بلکہ میرے مصطفیٰ نے حضرت حلیمہ کو پالا ہے، آپ کے خاندان کو پالا ہے۔ آج بھی قبیلہ سعد جو ہے الحمدللہ وہاں کی میں نے زیارت کی ہوئی ہے کہ وہاں آج بھی انہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے، وہ بکریاں چراتی ہیں اور سعودی حکومت ان کو آج وہ بھی فنڈ وہ دیتی ہے، فنڈ ان کو دیا جاتا ہے، مخصوص فنڈ دیا جاتا ہے ان کا جو مقرر کیا ہوتا ہے کہ وہ سنت جو ہے جو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار جو ہے آپ چراگاہ کی طرف جاتے بکریاں لے کر اور بکریوں کو چراتے، تو اس سنت کو آج بھی جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں اپنے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔